وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ۔ اور ہم نے فرعونیوں کو قحط سالی اور پھلوں کی کمی کے عذاب میں مبتلا کیا تاکہ شاید نصیحت حاصل کریں۔ جادوگروں کے شکست کھا جانے اور ان کے ایمان لے آنے کے بعد فرعون کے لیے یہ بات آفتاب کی طرح واضح ہو چکی تھی کہ موسیٰ اللہ کے نبی ہیں، اور دنیا و آخرت کی بھلائی اسی میں تھی کہ ان پر ایمان لے آتا، لیکن غرور و نخوت اور جھوٹی معبودیت کے زعم میں کفر و عناد پر مصر رہا، تو اللہ تعالیٰ نے پہلے اسے اور اس کی قوم کو قحط سالی میں مبتلا کیا کہ اب بھی شاید توبہ کی توفیق ہو جائے، لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں خوشحالی اور امن و عافیت کی کڑی آزمائش میں مبتلا کیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اپنے استکبار میں آگے ہی بڑھتے گئے۔ جب قحط سالی آئی تو کہنے لگے کہ یہ سب موسیٰ اور بنی اسرائیل کی وجہ سے ہو رہا ہے، اور جب خوشحالی آئی تو کہنے لگے کہ ہم تو اس کے حقدار ہیں ہی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ تمام امور کا مدبر اور ہر چیز کا خالق صرف اللہ ہے، اور خوشحالی اور قحط سالی سب اسی کے اختیار میں ہے۔ موسیٰ اور بنی اسرائیل کے وجود سے بدشگونی لینا تمہارے کفر و عناد کا نتیجہ ہے۔ الغرض ان کا کبر و غرور بڑھتا ہی گیا، یہاں تک کہ موسیٰ سے کہا کہ چاہے تم کوئی بھی نشانی لاؤ، ہم تم پر ایمان نہیں لائیں گے۔ جب ان کا کفر و عناد اس انتہا کو پہنچ گیا تو موسیٰ علیہ السلام نے دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ، فرعون کی سرکشی حد سے آگے بڑھ گئی ہے، اور فرعونیوں نے کسی عہد و پیمان کا پاس نہیں رکھا ہے، اس لیے اب تو انہیں ایسی سزا دے کہ یہ لوگ میری قوم کے لیے اور بعد میں آنے والوں کے لیے نشان عبرت بن جائیں۔ چنانچہ اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی، اور شدید طوفان آیا، اور قریب تھا کہ اس سے ہلاک ہو جاتے کہ وہ لوگ دوڑے ہوئے موسیٰ کے پاس آئے اور ان سے دعا کی درخواست کی تاکہ یہ عذاب ٹل جائے، اور وعدہ کیا کہ اگر عذاب ٹل گیا تو ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو ان کے ساتھ جانے دیں گے۔ لیکن جب عذاب ٹل گیا اور موسیٰ علیہ السلام نے انہیں ان کا وعدہ یاد دلایا تو انکار کر گئے اور اپنے کفر پر مصر رہے۔ تو اللہ نے ٹڈی کی فوج بھیجی جس نے ان کی کھیتیوں، درختوں اور پھلوں کو تباہ کرنا شروع کر دیا۔ جب یہ حال دیکھا تو پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس دوڑے آئے اور پہلے کی طرح ایمان لانے کا وعدہ کیا، لیکن عذاب ٹل جانے کے بعد پھر انکار کر گئے۔ اسی طرح اللہ نے انہیں مسلسل جوؤں، میڈکوں اور خون کے عذاب میں مبتلا کیا، اور ہر بار توبہ کا وعدہ کرتے رہے اور عذاب ٹل جانے کے بعد ایمان لانے سے انکار کرتے رہے۔ اور ان کا یہ وتیرہ اس لیے رہا کہ وہ لوگ واقعی اہل جرائم اور اہل فساد تھے اور ہر خیر سے محروم تھے۔ آیت 133 میں طوفان سے مراد شدید موسلادھار بارش تھی جس نے کھیتیوں اور پھلوں کو تباہ کر دیا اور انسانوں میں اموات ہونے لگیں۔ جراد سے مراد مشہور ٹڈی ہے جس نے ان کی کھیتیوں کو تباہ کرنا شروع کر دیا۔ اسلام میں اس کا کھانا جائز ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے نہیں کھاتے تھے، جس طرح ضب یعنی سانڈا نہیں کھاتے تھے۔ قمل سے مراد گھن ہے جو گیہوں اور ان کے دوسرے دانوں وغیرہ میں لگ گیا تھا۔ بعض لوگوں نے اس کے دوسرے معانی بھی بیان کیے ہیں۔ زفدہ میڈک کو کہتے ہیں۔ ان کے گھروں میں، کھانوں میں، غلوں اور بستروں میں ہر جگہ میڈک ہی میڈک نظر آنے لگے، اور دم سے مراد یہ ہے کہ ان کی نہروں اور کنوؤں کا پانی خون میں بدل گیا، مچھلیاں مر گئیں اور نہروں کا پانی بدبودار ہو گیا۔ بعض لوگوں نے اس سے نکسیر کی بیماری مراد لی ہے۔ آیات 134 135 میں رجز یعنی عذاب سے مراد طاعون کی بیماری ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس بیماری سے 70,000 فرعونی ہلاک ہو گئے تھے۔ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ
ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون۔ پس جب انہیں کوئی اچھی چیز ملتی تو کہتے کہ ہم تو ہیں ہی اس کے حقدار، اور اگر ان کا کوئی نقصان ہو جاتا تو موسیٰ اور ان کے ساتھیوں سے بدشگونی لیتے، حالانکہ ان کی شومی قسمت تو اللہ کی جانب سے ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ کچھ نہیں جانتے۔ وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين۔ اور فرعونیوں نے کہا کہ تم چاہے جو نشانی لے آؤ تاکہ اس کا جادو ہم پر کرو، ہم لوگ تم پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين۔ پس ہم نے ان پر طوفان اور ٹڈیوں اور جوؤں اور میڈکوں اور خون کا عذاب کھلی اور واضح نشانیوں کے طور پر بھیجا، پھر بھی انہوں نے اللہ سے تکبر کیا، اور وہ تھی ہی مجرموں کی جماعت۔ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ لَئِن كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ۔ اور جب ان لوگوں پر عذاب آ گیا تو کہنے لگے، اے موسیٰ، تمہارے رب نے تم سے جو عہد کر رکھا ہے اس کے مطابق تم اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کرو، اگر تو نے ہم سے یہ عذاب ٹال دیا تو ہم تم پر ضرور ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو تمہارے ساتھ ضرور بھیج دیں گے۔ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَىٰ أَجَلٍ هُمْ بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ۔ پھر جب ہم نے عذاب کو ان سے ایک وقت مقرر تک کے لیے ٹال دیا جہاں تک انہیں پہنچنا تھا، تو وہ وعدہ خلافی کر بیٹھے۔